میں یہ اپیل کرتا ہوں جو بھی میرا دوست بزرگ نوجوان میرے اس پیغام کو سن رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. میرا یہ پیغام ہر کاروباری اور تاجر تک پہنچانے میں میری مدد کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ پیغام سیالکوٹ کی عظیم بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری کے لیے ہے. سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اور تمام ٹریڈ ایسوسی ایشنز کے لیے ہے. ایئر سیال ڈرائی پورٹ اور ایئرپورٹ کے میرے تمام قابل احترام ڈائریکٹرز کے لیے ہے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں آج مجھے اور میرے خاندان کو ریاستی جبر کا اور ظلم کا سامنا ہے. ریاستی مشینری اور طاقت کے زور پر ہمارے کاروباری ادارے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں عدالتی احکامات کے باوجود مختلف بے بنیاد وجوہات بنا کر ہمارے کاروباری ادارے کو بار بار بند کیا جا رہا ہے. اس سیالکوٹ میں ظالم ظلم اور بربریت کی اس سطح تک گر چکا ہے کہ ہمارے ادارے کو لاحق خطرات اور اس سے منسلک ہزاروں ورکرز اور ملازمین کا روزگار خطرے میں پڑ چکا ہے. اور آج میں آپ سے اس لیے مخاطب ہوں کہ آپ گواہ ہیں. میں نے ہمیشہ برملا اس بات کا اظہار ہر کاروباری فورم پہ کیا کہ عثمان ڈار سیاسی ورکر بعد میں ہے، پہلے وہ اپنی بزنس کمیونٹی اور چیمبر آف کامرس کا ممبر ہے، اس کا حصہ ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے قابل احترام بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری کے محنت کش جنہوں نے سیالکوٹ کے لیے بے شمار کام کیا ہے، میں آپ سب کو اس لیے آج مخاطب کر رہا ہوں کہ یہی وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ خود کو سیالکوٹ کی کاروباری برادری کا حصہ سمجھا. یہی وجہ تھی کہ جب کرونا پینڈیمک میں سیالکوٹ کی تمام فیکٹریز اور تاجر برادری کی دکانوں کو جبری بندش کا سامنا تھا تو اس وقت واحد آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا عثمان ڈار ہی تھا جو اس وقت کے ڈی سی سیالکوٹ اور کمشنر گجرانوالہ کے سامنے آپ سب کے ساتھ مل کر کھڑا ہو گیا تھا. آواز اٹھائی تھی اس وقت کی ناانصافی کے ساتھ اور اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا جس جبری بندش کا سامنا تھا ہماری انڈسٹری کو. اور آپ سب کو یاد ہوگا تمام فیکٹریز چاہے وہ دکانیں تھیں، بزنسز تھے، بلا تفریق اس بات کو مد نظر نہیں رکھا کہ اس کاروباری شخص کا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے. صرف یہ دیکھا کہ یہ سیالکوٹ کا کاروباری ہے، سیالکوٹ کا عظیم بیٹا ہے اور سیالکوٹ اور ملک کے لیے محنت کر رہا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کرونا وائرس کی انفیکشن کے خطرے کے باوجود جو ہر طرف منڈلا رہا تھا، آپ کا یہ بھائی اپنی چیمبر کی ٹیم کے ساتھ، ٹریڈ ایسوسی ایشنز کے ساتھ، انجمن تاجراں کے ساتھ، سب کے ساتھ گلی گلی فیکٹری گیا اور آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سیالکوٹ کو ایک معاشی تباہی سے بچایا. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اگر میں اس وقت اپنی ہی حکومت کے خلاف سٹینڈ نہیں لیتا تو سیالکوٹ میں سینکڑوں کاروبار تباہ ہو جاتے، ہزاروں مزدور بے روزگار ہو جاتے. میرا یہ کوئی احسان نہیں تھا سیالکوٹ کی انڈسٹری پہ یا تاجر برادری پہ یا سیالکوٹ کے عظیم لوگوں پہ. حکومت میں ہوتے ہوئے بطور بزنس کمیونٹی ممبر، بطور چیمبر آف کامرس ممبر یہ میرا فرض تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ کھڑا ہوتا. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ جب بھی چیمبر آف کامرس کے مسئلے کے لیے، چاہے وہ ہماری کسی ٹریڈ ایسوسی ایشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ کی بندش کا مسئلہ ہو، چاہے ایئر سیال کا مسئلہ ہو، چاہے ڈرائی پورٹ کا مسئلہ ہو، چاہے ہماری انجمن تاجراں کے مسئلے مسائل ہوں، آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ بیٹا ہر مسئلے کے حل کے لیے بلا تفریق آپ سب کے ساتھ کھڑا تھا اور انشاءاللہ تعالی کھڑا رہے گا. لیکن مجھے آج فکر ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے فکر آج اس بات کی ہے کہ جس طرح سے آج غیر قانونی طور پر طاقت کے زور پر سیالکوٹ میں ہمارے کاروباری ادارے کو بندش کا سامنا ہے، ناانصافی کا سامنا ہے، اگر اس روایت کو قائم ہونے دیا گیا سیالکوٹ میں تو مستقبل میں یہ ظلم و ریاستی جبر آپ کے اپنے کاروباری اداروں تک پہنچ سکتا ہے. لہٰذا میں امید کرتا ہوں اور وقت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بلا تفریق اتحاد اور یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے
اس ناانصافی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور ہر بزنس فورم پر، چاہے وہ چیمبر کا ہے، چاہے وہ ایئرپورٹ ہے، ڈرائی پورٹ ہے، ایئر سیال ہے، ہماری انجمن تاجراں ہیں، یا مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں، ہر بزنس فورم پر سیال کوٹ میں ہونے والی اس ناانصافی کے خلاف میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ پاکستان زندہ باد، سیال کوٹ پائندہ باد۔